السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق انور، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل داستان دنیا میں۔ ناظرین، تاریخ میں منگولوں کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کوئی ان کو منگول اور کوئی ان کو تاتاری کہتے ہیں۔ چاہے نام کچھ بھی ہو، لیکن تاریخ میں اپنی وحشت و بربریت سے زیادہ مشہور تھے۔ تو ناظرین، آئیے آج کی اس ویڈیو میں منگول کی سلطنت کے بارے میں بات کریں گے کہ منگول کی سلطنت کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی اور منگول کی حکومت میں چینی مسلمانوں کے حالات کیسے تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ تو ناظرین، منگول کی حکومت 4 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ چین کی یوان میں بادشاہت تھی، قبچاک میں آلتین کی بادشاہت تھی، ترکستان میں چغتائی خاندان کی بادشاہت تھی، ایران میں ایلخانی بادشاہت تھی۔ تو ناظرین، ان میں پہلی حکومت کا بانی قلی خان کا لڑکا قوبلا خان تھا۔ سن 1260 تا 1294 تخت نشین رہا۔ دوسری حکومت کا بانی جوجی کا لڑکا باتو خان تھا۔ تیسری حکومت کا بانی چنگیز خان کا لڑکا چغتائی خان تھا اور چوتھی حکومت کا بانی قلی خان کا دوسرا لڑکا قوبلا خان تھا۔ ناظرین، یہ حکومتیں اگرچہ آزاد تھیں، لیکن منگو خاں کے دور تک مرکزی حکومت کی بالادستی تسلیم کرتی تھی۔ ان میں سے چین کی یوانی حکومت، جسے قوبلا خان نے قائم کیا تھا۔ قوبلا خان نے بدھ مذہب قبول کر لیا تھا اور چین میں آباد ہونے والے منگولوں نے بھی بدھ مذہب کے ساتھ چینی تہذیب و ثقافت کو اختیار کر لیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ اگرچہ چین کے منگول دائرۂ اسلام میں داخل نہ ہو سکے، لیکن ان کی حکومت پر اچھا خاصا اثر اسلام کا تھا۔ ناظرین، ان مسلمانوں کی وجہ سے جن کا تعلق ترکستان اور ایران سے چین میں اسلام کی توسیع و اشاعت میں بڑی مدد ملی تھی۔ ناظرین، چین میں فوجی امور میں بھی مسلمانوں سے مدد لی جاتی تھی، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بارود کی ایجاد، جس کا سہرا بعض مورخ چین کے سر باندھتے ہیں، اصل میں ان مسلمانوں کی ایجاد ہے جو چین کی منگول میں فوج ملازم میں شامل تھے۔ قوبلا خان کے زمانے میں آتش اسلحہ کے اس دستے کا سردار ایک ترک جنرل علی یحییٰ تھا۔ ناظرین، چین اور منگولیا کی حدود کے باہر باقی سلطنت میں منگولوں پر اسلام کا زیادہ گہرا اثر پڑا تھا۔ یہ تمام علاقے یعنی ترکستان، ماوراء النہر، ایران اور دریائے والگائی کی وادی اسلامی تہذیب و تمدن کے مرکز بن چکے تھے۔ جو منگول ان خطے میں آباد ہوئے، انہوں نے جلد ہی مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کو اختیار کر لیا اور حکومت چلانے کے لیے بھی وہ مسلمانوں کی مدد کے محتاج تھے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو تک آپ کی دعا ہمارے ساتھ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔